अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे का हिस्सा शुरू करते हैं। एक रोज शौकत के साथ एक मिस्कीन सूरत नौजवान भी आया, जिसका उसने रहमत अली के नाम से तारुफ करवाया और बताया कि वो चुंगी क्लर्क था और नया नया वहां आया था। उसके बाद रहमत अली ने भी कभी कभार खैरुद्दीन की दुकान पर हाजिर देनी शुरू कर दी। वो बड़े अदब से खैरुद्दीन को सलाम करता और कहता, चाचा, मैं आदमी तो बड़ा नालायक सा हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बता देना। खैरदीन को वो सीधा-सादा शरीफ नौजवान लगा, इसलिए वो उससे छोटे-मोटे काम करवाने लगा। उसने देखा कि रहमत बड़ी खुशी से उसके काम करता है। फिर वो कभी-कभार सब्ज़ी और फल भी लाने लगा। खैरदीन ने एतराज़ किया तो उसने बताया कि चुंगी पर ये चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं। रफ्ता-रफ्ता ये ताल्लुक बढ़ता रहा। खैरदीन रहमत अली पर एतमाद करने लगा। एक रोज़ रहमत अली सब्ज़ी लेकर आया तो खैरदीन ने उससे कहा, "जा वो दरवाज़ा खटखटा दे और ये सब्ज़ी तेरी चाची को पकड़ा दे।" रहमत अली ने हुक्म की तामील की। उस दिन के बाद रहमत अली पर उस घर का दरवाज़ा खुल गया। सकीना बीबी भी उसकी शराफ़त का बड़ा अच्छा तासुर लिया था। उसने 2-3 बार दबे लफ्ज़ों में खैरदीन के सामने उसका ज़िक्र भी किया। खैरदीन उसका मतलब समझते हुए बोला, "लड़का तो शरीफ़ है, मगर मुझे इसका आगा-पीछा मालूम नहीं। मैं शौकत से पूछूँगा, वही इसको लेकर आया था।" सकीना ने महसूस किया कि खैरदीन बात करते हुए झिझकता था। उसने फ़ैसला किया कि किसी दिन वो खुद ही रहमत से बात करेगी। उस दिन के चंद रोज बाद उसने रहमत अली से सौदा मंगवाया और जब वो सौदा लेकर आया तो उसने उसे अंदर बुला लिया। भाई खैरदीन तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उसने कहा। तुम्हारा घर बार कहाँ है? घर कहाँ चाची, उधर चंगी के पास एक छोटा सा ठिकाना है। रहमत अली ने आजिज़ से कहा। 2-3 दोस्त और भी साथ रहते हैं, बस मिलजुल कर गुजारा कर लेते हैं। हाय, फिर तो तुम्हें खाने पीने की बड़ी तंगी होगी। तंगी किस बात की जी, होटल से हर चीज मिल जाती है। हमने होटल वाले से महीना बांध रखा है। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए घर में भी खाना पका लेते हैं। तुम हमारे घर खाना खा लिया करो, 2 रोटियां ज्यादा पका लिया करेंगे। नहीं चाची, मेरा काम चल रहा है, ख्वाह आपको परेशानी होगी, और फिर रोज रोज तो आना भी मुश्किल है। सकीना बीबी ने इस बात पर जोर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली, तुम्हारे माँ बाप कहाँ होते हैं? रहमत अली ने एक करीबी शहर का नाम लिया और बताया कि वो छुट्टी वाले दिन घर चला जाता है। आओ हमारे घर, सकीना ने कहा। रहमत अली के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई, जैसे सकीना बीबी ने कोई अनहोनी बात कह दी हो। फिर बोला, यहाँ तो मेरा आर्जी ठिकाना है, माँ को कहाँ लाऊंगा? हमारा घर जो है, सकीना बीबी ने कहा। रहमत अली ने टालने वाले अंदाज में कहा, कभी मौका मिला तो जरूर लेकर आऊंगा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। सकीना बीबी ने अंदाजा लगाया कि रहमत अली उसका मकसद समझ गया और गालबन सुल्ताना से शादी करने पर तैयार नहीं था। एक रोज शौकत तांगे वाले के पास 2 अजनबी आए। उस वक्त वो बसों के अड्डे पर वाक़ एक टी स्टॉल पर बैठा चाय पी रहा था। इत्तेफाक से रहमत अली भी उसके साथ था। दोनों अजनबी नौजवान और साहिब हैसियत नजर आते थे। तुम में से तांगे वाला कौन है? उनमें से एक ने पूछा। बंदा हाजिर है जनाब, शौकत ने कहा। चाय शाय पिए? हम लोग चाय नहीं पीते, दूसरे अजनबी ने कहा। इसके लहजे में तहक्कुम पाया जाता था। क्या नाम है तुम्हारा? बंदे को शौकत कहते हैं, बरखुरदार शौकत। हमें 2 जनानियों की तलाश है, एक बूढ़ी औरत और एक उसकी बेटी है। बेटी की उम्र 19-20 साल के लगभग होगी। बड़ी खूबसूरत लड़की है, हो सकता है कि तुमने कभी उन दोनों को अपने तांगे में बिठाया हो। शौकत का ख्याल सकीना बीबी और उसकी बेटी की तरफ गया, ताहम उसने उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। बोला, जनाब, मैं रोजाना कई सवारियां बिठाता हूँ, उनमें ज्यादातर जनानियां भी होती हैं और मर्द भी। पता नहीं आप किन सवारियों का पूछ रहे हैं? ये कब की बात है? ये सवारियां कब इधर आई थी? ये 7-8 महीने पुरानी बात है, अजनबी ने कहा। मेरा मतलब है कि इन जनानियों को गुम हुए 7-8 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जो शख्स हमें उनका अता पता बताएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। क्या आपको यकीन है कि वो इधर ही आई थी? यही तो मालूम नहीं है। अगर ये बात मालूम होती तो हम 8 महीने के बाद इधर न आते। अब तक हम 50-60 देहातों और शहरों की खाक छान चुके हैं। हम 2 दिन यहाँ रहेंगे, हमारा क़याम नूरानी होटल में है। अगर तुम्हें ऐसी सवारी याद आए तो हमारे पास आ जाना। वैसे हम होटल के मालिक के पास अपना पता भी छोड़ जाएंगे। रहमत अली बड़े गौर से वो सारी बातें सुन रहा था। उसने पूछा, मसला क्या है? क्या ये औरतें कोई वारदात करके भागी हुई हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही मसला है, अजनबी ने कहा। फिर उसने बड़ी तफसील से दोनों औरतों का हुलिया बताया और अपने साथी के हमरा रुखसत हो गया। शौकत उलझन का शिकार हो गया। औरतों का जो हुलिया अजनबी ने बताया था वो सकीना बीबी और उसकी बेटी सुल्ताना पर पूरा उतरता था। उसने रहमत अली से इस ज़मन में कोई बात नहीं की और शाम को खैरदीन के पास पहुंच गया। ताया खैरदीन, एक बड़ी परेशानी की खबर है।
اس نے کہا، ہماری بستی میں 2 اجنبی آئے ہوئے ہیں اور انہیں 2 عورتوں کی تلاش ہے۔ 2 عورتوں کی تلاش؟ خیردین نے فکر مندی سے کہا، کون سی 2 عورتیں؟ انہوں نے عورتوں کا جو حلیہ بتایا وہ پھوپھی سکینہ اور اس کی بیٹی پر پورا اترتا ہے۔ خیردین نے گھبرا کر کہا، تم نے ان کو کچھ بتایا تو نہیں؟ میں اتنا پاگل بھی نہیں ہوں، شوکت نے کہا۔ ویسے یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورتیں واردات کر کے گھر سے بھاگی ہوئی ہیں۔ خیردین نے شوکت کو ساری بات بتا دی اور اسے تاکید کر دی کہ وہ سکینہ اور اس کی بیٹی کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ رات کے کھانے کے بعد خیردین نے علیحدگی میں سکینہ کو بتایا کہ چودھری رب نواز کے آدمی انہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ سکینہ یہ سب سنتے ہی اس کا چہرہ خوف کے باعث پیلا پڑ گیا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ رب نواز نے ان کا خیال دل سے نکال دیا ہوگا۔ بھائی خیردین، میرا خیال ہے کہ ہمیں سلطانہ کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ کم از کم اسے ایک سہارا تو مل ہی جائے گا۔ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے رحمت علی سے اشارتاً بات کی تھی، لیکن شاید وہ میری بات سمجھا نہیں۔ کسی وقت تم بات کر کے دیکھو، لڑکا شریف معلوم ہوتا ہے۔ خیردین نے کہا، وہ موقع دیکھ کر بات کرے گا، لیکن اسے موقع تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چند روز کے بعد رحمت علی نے خود ہی شادی کرنے کا ذکر چھیڑ دیا۔ خیردین تو تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے رحمت علی سے کہا کہ وہ کسی روز اپنے بڑوں کو لے آئے تاکہ بات پکی کر دی جائے۔ رحمت علی نے تامل کرتے ہوئے کہا، چاچا، بڑوں کو بیچ میں ڈالنے سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ میری بڑی خالہ کی لڑکی سے میری شادی پکی ہوئی ہے، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ خیردین اسے سکینہ کے پاس لے گیا اور اسے رحمت علی کے مجبوری کے بارے میں بتایا۔ رحمت علی نے کہا، چاچی، مجھے تو جہیز کا کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا لالچ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی خاموشی سے اور سکون کے ساتھ ہو جائے اور یہیں پر 4 آدمی بلا لیں آپ اور نکاح پڑھوا دے۔ فی الحال میں اپنے گھر والوں کو اس شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا، بعد میں انہیں راضی کر لوں گا۔ سکینہ خود بھی یہی چاہتی تھی، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اسے ڈر تھا کہ کہیں چودھریوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ یہ شرائط خیردین کو بھی منظور تھی، اس طرح اس کے پیسے بچتے تھے۔ سو انہوں نے سادگی اور خاموشی سے سلطانہ کا نکاح اس سے کر دیا۔ شادی کے چند ہفتوں کے بعد رحمت علی نے سلطانہ سے کہا کہ سفر کے لیے تیار ہو جائے، وہ اسے اپنے رشتہ داروں سے ملوانا چاہتا ہے۔ سلطانہ کو اس کی نیت کا علم نہیں تھا۔ وہ تیار ہو گئی۔ سکینہ نے دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس نے علیحدگی میں سلطانہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ موقع دیکھ کر رحمت علی کو چودھری رب نواز کے بارے میں سب کچھ بتا دے تاکہ وہ محتاط رہے۔ سفر شام کے وقت شروع ہوا تھا، کچھ سفر بس کے ذریعے اور کچھ تانگے کے ذریعے۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ سلطانہ نے محسوس کیا کہ تانگا جس گاؤں میں داخل ہوا ہے اس کی گلیاں کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی تھی۔ تب ہی وہ بری طرح چونک گئی۔ وہ سید پور تھا۔ یہ تو سید پور ہے، اس نے رحمت علی سے کہا۔ یہاں آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ یہاں میں نے ایک مکان خریدا ہے، رحمت علی نے بتایا۔ بہت سستا مل گیا۔ تم سید پور کو کیسے جانتی ہو؟ سلطانہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، یہ بہت لمبی بات ہے، آرام سے بیٹھ کر کرنے والی۔ جب تانگا رکا تو سلطانہ کو ایک اور حیرت کا جھٹکا پڑا۔ جس گھر کے سامنے تانگا رکا تھا وہ اس کا اپنا آبائی مکان تھا، جس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ رحمت نے جیب سے چابی نکالی، دروازہ کھولا اور سلطانہ کو ساتھ لیے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی سلطانہ کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ساتھ ہی وہ خوفزدہ بھی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیا تھا۔ رحمت علی نے کس لیے وہ مکان خریدا تھا اور کیوں خریدا تھا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رحمت علی نے پوچھا، کیا یہ مکان تمہیں پسند نہیں آیا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ سلطانہ نے التجائیہ لہجے میں کہا، یہ ہمارا اپنا مکان ہے، یہ سب سامان ہمارا ہے۔ ہم نے چودھری رب نواز کے ڈر سے یہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس لے کر چلیں۔ واپس لے چلیں؟ کہاں؟ کیا باتیں کر رہی ہو؟ اگر یہ تمہارا اپنا گھر ہے تو تمہیں یہاں آ کر خوش ہونا چاہیے۔ سلطانہ نے رحمت علی کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ مجھے واپس چھوڑیں۔ چودھری ہمارا دشمن ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ رحمت علی اچانک سخت لہجے میں بولا، زیادہ شور مت مچاؤ۔ تم نے یہ سب باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور یہ مکان کی ملکیت کا دعویٰ کر کے تم نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ مکان چودھری سے خریدا ہے۔ اب یہ مسئلہ تمہاری موجودگی میں ہی حل ہوگا۔ نہیں، مکان آپ بے شک رکھیں، سلطانہ نے کہا۔ ہمیں مکان نہیں چاہیے، مکان تو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ یہ تو سارا مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو گیا، رحمت علی نے کہا۔ اگر یہ تمہارا مکان ہے تو چودھری اسے فروخت نہیں کر سکتا، میں صبح اس سے بات کروں گا۔ سلطانہ نے اس کی بہت منت کی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
ان کی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ کا رنگ اڑ گیا۔ رحمت علی نے دروازہ کھولا اور بولا، آئیے چودھری صاحب، آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس نے پورا دروازہ کھول دیا۔ رب نواز دو آدمیوں کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا۔ سلطانہ نے جلدی سے دوسرے کمرے میں چلے جانا مناسب سمجھا۔ ہمیں پتا چلا ہے کہ تم آ گئے ہو، ہم نے سوچا کہ ذرا ملاقات ہی کر لیں۔ چودھری نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، بھائی وہ بھرجائی سے تو ملاقات کرواؤ۔ سلطانہ نے دوسرے کمرے میں یہ بات سنی تو چھپنے کے لیے کوئی کونا تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رحمت علی کمرے میں داخل ہوا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو ادھر باہر، چودھری صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ پردہ اور ہم سے؟ رب نواز نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ پھر بظاہر چونکتے ہوئے کہا، رحمت علی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو سلطانہ ہے، میری منگیتر۔ تم نے اسے شادی کیسے کر لی؟ آپ کی منگیتر؟ رحمت علی نے بظاہر حیرانی سے کہا، مجھے تو کسی نے یہ بات نہیں بتائی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سلطانہ؟ چودھری آگے بڑھا، تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے مرحوم والد نے مجھے زبان دی تھی، کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطانہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، ماما مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تیری ماں کہاں ہے؟ وہ سکینہ بی بی، اسے یہ بات ضرور یاد ہوگی۔ سلطانہ نے مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی فکر یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ رحمت علی، تم نے اچھا نہیں کیا، رب نواز نے گونجدار آواز میں کہا۔ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والے زندہ نہیں بچا کرتے۔ غلطی ہو گئی چودھری صاحب، رحمت علی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سلطانہ کو اس کے چہرے پر کوئی خوف نظر نہیں آیا۔ آپ حکم کرے تو اسی وقت میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر سلطانہ ششدر رہ گئی۔ کوئی مرد اتنی جلدی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید سب کچھ ایک ڈرامہ تھا۔ رحمت علی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی عزت ہوں، اور عزت کی خاطر لوگ تو جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ کوئی شخص جانتے بوجھتے آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا، رحمت علی نے کہا۔ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ تم ان کی منگیتر تھی، اس لحاظ سے تو اصل میں تم ان کی عزت ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری کسی سے منگنی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی منگنی ہوئی بھی تھی تو وہ ٹوٹ گئی ہوگی۔ اصل چیز شادی ہے۔ اس وقت میں آپ کی بیوی ہوں۔ اور سراج دین، رب نواز نے اپنے ساتھی کو آواز دی، او فقیر محمد، جاؤ ادھر سے مولوی ثناء اللہ کو بلا لے کر آؤ۔ یہ رحمت علی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، یہ کام کسی معتبر گواہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ سراج دین مولوی ثناء اللہ کو بلا لایا۔ رحمت علی نے اس کے سامنے سلطانہ کو 3 طلاقیں دے دی۔ اس اثنا میں سلطانہ روتی رہی اور سب کی منتیں کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ یہ کارروائی چند منٹ میں ختم ہو گئی۔ مولوی ثناء اللہ طلاق کی توثیق کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ رحمت علی نے باہر جا کر رب نواز کے ساتھ کچھ بات کی اور باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ مکان میں رب نواز اور اس کے 2 ساتھی رہ گئے۔ سلطانہ، اب تم آرام سے اپنے گھر میں رہو، رب نواز نے کہا۔ 1-2 روز میں تمہاری ماں بھی یہاں آ جائے گی۔ اس کے بعد رشتے کی بات چیت ہوگی۔ یہ سراج دین اور فقیر محمد ادھر بیٹھک میں سو جائیں گے۔ دونوں بہت شریف آدمی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو بتا دینا۔ وہ جاتے جاتے دروازے میں رکا، اب تک جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں انہیں میں معاف کرتا ہوں، لیکن اب کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورتحال میں سلطانہ کے ذہن میں 2 خیال آئے۔ اول، اسے خودکشی کر لینی چاہیے، اور دوم، فرار کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی نگرانی کرنے والوں نے سونے سے قبل اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی تھی، البتہ بیٹھک کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں تھا۔ سلطانہ ساری رات فرار کے طریقوں پر غور کرتی رہی اور خود کو ہمت دلاتی رہی۔ صبح کے 4-4:30 بجے اس نے بیٹھک میں جھانکا۔ دونوں بدماش دری پر پڑے سو رہے تھے۔ ایک کے تکیے کے نیچے پستول کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ سلطانہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسے پستول پر قبضہ کر کے دونوں بدماشوں کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن یہ خیال فقط سوچنے کی حد تک ہی محدود رہا۔ وہ نہ تو پستول چلانا جانتی تھی اور نہ ہی اس کے اندر اتنی ہمت تھی۔ بیٹھک کے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے پر صرف کنڈی لگی ہوئی تھی، تالا نہیں لگا تھا۔ سلطانہ نے چند ضروری چیزیں گٹری میں باندھی اور ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ چند قدموں کا وہ فاصلہ اسے میلوں لمبا معلوم ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ تھانے پہنچ گئی۔ وہاں رات کی ڈیوٹی دینے والا ایک حوالدار بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سلطانہ نے رو رو کر اپنی ساری کہانی سنائی اور اس سے مدد کی درخواست کی، لیکن وہ معمولی حوالدار ایک جاگیردار کے بیٹے کے خلاف کارروائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بی بی، تمہارے پاس اپنی کہانی کا کوئی ثبوت بھی ہے
या ऐसे ही शिकायत करने आ गई हो? हवलदार ने पूछा। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं कि हमारे मकान पर जाबिराना कब्ज़ा कर रखा है? मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने अपना मकान चौधरी साहब के हाथ फ़रोख्त कर दिया था, हवलदार ने कहा। बाकी रही शादी और तलाक की बात, तो ये कोई जुर्म नहीं है। हम किसी आदमी को इस बात पर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। बाकी तुमने चौधरी रब नवाज पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका कोई पक्का सबूत होना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती तो नहीं की? सुल्ताना समझ गई कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकती। पता नहीं आप ज़्यादती किसको समझते हैं, सुल्ताना ने कहा। रब नवाज ने मेरे खालाजाद भाई को कत्ल करा दिया, मेरे बाप को कत्ल कराया, हमें घर से बेघर कर दिया, हमारे मकान पर कब्जा कर लिया, मेरे शौहर से सास बास करके मुझे तलाक दिलवा दी, मुझे मेरे घर में कैद कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या ज़्यादती होगी? बीबी, कानून जुबानी बातों को नहीं मानता। तुम इधर ही बैठो, जरा दिन चढ़ जाए तो मैं चौधरी रब नवाज को बुलाकर उससे सारी बात पूछता हूँ, फिर पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। सुल्ताना घबरा गई। हवलदार तो वैसे ही उसकी बात मानने पर तैयार नहीं था। रब नवाज के सामने क्या मानता? उसे एहसास हो गया था कि उसने थाने आकर गलती की थी। अगर वो सुबह तक वहां ठहरी रही तो हवलदार उसे दोबारा रब नवाज के हवाले कर देगा। इसी खदशे के पेश नज़र वो थाने से निकलकर भागी और शहर जाने वाली सड़क पर जा पहुंची। उसने 3 घंटे तक पैदल सफ़र किया। रात भर जागने की वजह से उसकी हालत ख़राब थी। हर कदम पर उसे यूं महसूस होता था कि वो चकराकर गिर पड़ेगी। जो आबादी के करीब पहुंची तो एक फैक्ट्री वर्कर सामने से साइकिल पर से उधर से गुजर रहा था। उसकी हालत देखकर रुक गया। पूछा कि कहाँ जाना चाहती है। सुल्ताना ने देखा कि वो अधेड़ उम्र का एक हमदर्द शख्स था। उसने उसे बताया कि वो एक मुसीबत ज़दा बेसहारा लड़की है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मज़कूरा शख्स जिसका नाम अख्तर हुसैन था उसे अपने घर ले गया। इन दिनों उसकी बीवी बच्चों के हमरा मैके गई हुई थी। वो घर में अकेला था। सुल्ताना ने मुख्तसर अल्फाज में अपना अहवाल सुनाया। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, अख्तर हुसैन ने उसे तसल्ली दी। बावर्ची खाने में खाने पीने की चीज़ें मौजूद है। तुम नाश्ता करके आराम करो। इस वक्त मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। शाम को तुम्हारे साथ तफसीली बात होगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम मेरी भांजी हो। इस हमदर्द इंसान की बातों से सुल्ताना ने बड़ी तक़वियत महसूस की और वक्ती तौर पर मुतमईन हो गई। अख्तर हुसैन का मकान बस्ती के नवाह में वाक़ था। इसमें 4 कुशादा कमरे थे। सहन में सब्जियां उगी हुई थी। सुल्ताना ने गुज़िश्ता रात से कुछ नहीं खाया था। ज़रा सुकून मिला तो उसे भूख महसूस हुई। उसने बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता तैयार किया और फिर बिस्तर पर लेट गई। 5 दिन खैरियत से गुजर गए। छठे दिन रब नवाज उसके ठिकाने पर पहुंच गया। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। उनमें एक रहमत अली और दूसरा फ़कीर मोहम्मद था। रब नवाज पर गुस्से की वजह से जुनून सवार था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सुल्ताना के साथ जो सुलूक किया, तहज़ीब उसके ज़िक्र की इजाज़त नहीं देती। उसके ज़हन में ये ख़याल समा गया था कि सुल्ताना अख्तर हुसैन के साथ गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही थी। इस ख़याल का सबब अख्तर हुसैन के पड़ोसियों के शक व शुबात भी थे। बाज़ पस्त ज़हनियत लोग मर्द और औरत को तन्हा देखकर फ़ौरन बहतान तराशी शुरू कर देते हैं। अख्तर हुसैन के बाज़ पड़ोसी ने भी यही किया। रब नवाज बार बार ये कहता था कि जो हमें ठुकराता है उसका यही अंजाम होता है। मेरे सामने बड़ी ऊंची बातें करती थी। यहाँ एक मजदूर के साथ गुनाह की जिंदगी गुजार रही है। फिक्र नहीं कर, अगर तुझे चकले पे ना बिठा दिया तो मेरा नाम भी चौधरी रब नवाज नहीं। ये एक शरीफ लड़की को शादी से इनकार करने की सज़ा दी जा रही थी। शाम को जब अख्तर हुसैन घर पहुंचा तो अजनबी लोगों को और उनके तेवर देखकर सारी बात समझ गया। उसने रब नवाज से पूछा कि वो किसकी इजाज़त से उसके घर में दाखिल हुआ था। रब नवाज ने जवाब में उसे गालियां दी और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अख्तर हुसैन मजबूत और जीदार आदमी था। उसने भी रब नवाज के मुंह पर जवाबी थप्पड़ रसीद किया और गाली दी। रब नवाज ने अपने साथियों को आवाज़ दी और उस पर चढ़ दौड़ा। अख्तर हुसैन पीछे हटने के बजाय मुकाबले पर डट गया। ये सूरत हाल देखकर सुल्ताना ने अपनी गठरी बगल में दबाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं थी। बिला आखिर उसने सोचा कि उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। सो उसने हफीज खान के बस के सामने छलांग लगा दी, लेकिन अल्लाह को उसकी ज़िंदगी मंजूर थी, इसलिए वो बच गई। इसके बाद के वाक़यात आप शुरू में सुन चुके हैं। ज़्यादातर वाक़यात ज़ुबैदा बेगम ने सुनाए थे। सुल्ताना सारा वक्त सर झुकाए बैठी रही थी। उसने कहीं कहीं ज़ुबैदा बेगम की मदद की थी। सुल्ताना बीबी, मैंने सारे वाक़यात सुन लिए हैं और सारी बात समझ गया हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मुझे अख्तर हुसैन का और अपनी माँ का पता दे दो। मैं तुम्हारी माँ को यहाँ लाने के लिए इसी वक्त अपना अपना आदमी भेज देता हूँ।
اس کے علاوہ مجھے رحمت علی کا پتہ بھی چاہیے۔ اسے سارے پتے زبانی یاد نہیں تھے۔ میں نے مطلوبہ جگہوں کا محل وقوع سمجھ لیا اور تھانے پہنچ کر فی الفور چاروں طرف آدمی دوڑا دیے۔ دو سادہ لباس آدمی سید پور کے مولوی ثناء اللہ کے پاس بھیج دیے۔ رب نواز کے پاس کوئی آدمی نہیں بھیجا۔ جن آدمیوں کو میں نے اختر حسین کے گھر بھیجا تھا ان میں ایک آدمی نصف گھنٹے بعد ہانپتا ہوا تھانے پہنچا اور بتایا کہ اختر حسین کے گھر میں اس کی لاش ملی ہے، جو ایک بوری میں بند کونے میں پڑی ہوئی تھی اور 2 دن پرانی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ASI کو ساری بات سمجھا کر ضابطے کی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ بات بڑے واضح تھی کہ اختر حسین رب نواز اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اگلے روز 10-11 بجے تک باقی آدمی بھی واپس آ گئے۔ یہ لوگ سکینہ بی بی، مولوی ثناء اللہ اور رحمت علی کو ساتھ لائے تھے۔ سکینہ بی بی کو میں نے فوراً نرس زبیدہ کے گھر بھجوا دیا اور رحمت علی کو الگ کمرے میں بیٹھا دیا۔ اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مولوی ثناء اللہ بھی تھانے میں موجود تھا۔ اسے میں نے یہ کہہ کر تھانے بلوایا تھا کہ سلطانہ کا سراغ مل گیا ہے، اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے مولوی ثناء اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، مولوی صاحب، چند روز پہلے آپ نے سید پور میں ایک طلاق کی تصدیق کی تھی۔ شوہر کا نام رحمت علی اور بیوی کا نام سلطانہ تھا۔ کیا یہ طلاق شرعی انداز میں دی گئی تھی؟ مولوی صاحب نے جواب دینے میں کچھ تأمل کیا۔ غالباً وہ طلاق کے پس منظر سے آگاہ تھے اور اس الجھن کا شکار ہو گئے تھے کہ کہیں ان کا جواب رب نواز کے خلاف نہ چلا جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، طلاق تو شرعی انداز میں ہوئی تھی، بات کیا ہے؟ میں نے چالاکی سے کہا، اس طلاق کے بارے میں 3 آدمی گواہی دے چکے ہیں۔ ان میں چودھری رب نواز، سراج الدین اور فقیر محمد شامل ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے بھی تصدیق کروا لی جائے۔ یہ سن کر وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے اس سے تحریری بیان لے لیا اور اسے چند منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچا جہاں رحمت علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بالکل سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے 2-3 دفعہ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے ہنس کر کہا، معلوم ہوتا ہے بیوی کے بغیر بہت اداس ہو گئے ہو۔ وہ اس تذبذب میں مبتلا تھا کہ جانے سلطانہ نے کیا بیان دیا ہو، اور یہ بات وہ میرے تاثرات سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جناب، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بیوی کے بغیر گھر کا سارا حساب کتاب چوپٹ ہو جاتا ہے۔ سلطانہ ویسے بڑی اچھی بیوی ہے، بڑے سلیقے والی ہے، لیکن طبیعت کی ذرا تیز ہے۔ کچھ تھوڑی سی وہ بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ذہنی مریض۔ بعض اوقات عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگتی ہے۔ اس کو وہم کی بیماری ہے، وہم کی۔ وہ ہے کہاں؟ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، پھر گریبان سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور پوچھا، اس اپنے باپ سے کتنے پیسے لیے ہیں تو نے؟ اس شیطان نواز سے۔ تھپڑ کھاتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ گھبرا کر بولا، جناب، میں شریف آدمی ہوں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے۔ میں نے 2-4 ٹھڈے اور 2-4 تھپڑ مزید رسید کیے۔ کمینے ذلیل، میں بک بک نہیں سنوں گا۔ مولوی ثناء اللہ اس وقت تھانے میں موجود ہے اور تحریری بیان دے چکا ہے۔ کیا تم نے سلطانہ کو طلاق نہیں دی؟ اس نے جواب دینے میں تعامل کیا تو میں نے اس کی پسلیوں میں گھسا مارا۔ مجھے فوراً جواب چاہیے۔ مجھے چودھری رب نواز نے مجبور کر دیا تھا۔ تم اس کتے کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ میں نے کہا۔ اسے ایک اور تھپڑ مارا۔ سید پور میں تمہارا کون ہے؟ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ کوئی نہیں جناب، سید پور میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ پانی، ایک گلاس پانی منگوا دیجیے، مجھ پر رحم کرے۔ میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اتنی مار برداشت نہیں کر سکتا۔ مر جاؤں گا، سچ میں مر جاؤں گا۔ تمہاری موت پھانسی کے پھندے پر آئے گی بچوں، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، جب تم سلطانوں کو طلاق دے چکے تھے تو پھر اس کو تلاش کیوں کرتے پھر رہے تھے؟ وہ چودھری صاحب کا حکم تھا۔ کتنے پیسے لیے تھے تم نے چودھری سے؟ اس نے میرا ہاتھ اٹھتے دیکھا تو جلدی سے بولا، وعدہ تو 3,000 کا کیا تھا، مگر ابھی صرف 2,000 دیے ہیں۔ میں نے ایک رسی منگوا لی اور کہا، میں پوری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ الٹے لٹک کر سناؤ گے یا سیدھے کھڑے ہو کر؟ اس نے ہاتھ جوڑے اور سب کچھ سچ بتا دیا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ جب سکینہ بی بی نے اس سے اپنی بیٹی کے رشتے کا ذکر کیا تو اس نے ٹال دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب رب نواز کے آدمیوں نے شوکت ٹانگے والے سے سکینہ بی بی اور سلطانہ کے بارے میں پوچھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، کیونکہ اس میں انعام کا لالچ بھی تھا۔ سلطانہ خوبصورت تھی، یتیم تھی اور بے سہارا تھی۔ رحمت علی نے سوچا کہ وہ سلطانہ سے شادی کر کے کچھ عرصے اسے اپنے پاس رکھے گا، اس کے بعد رقم لے کر رب نواز کے حوالے کر دے گا۔ سلطانہ کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جس کا اس کو ڈر ہوتا۔
اگر کوئی پوچھتا تو وہ یہی جواب دیتا کہ چودھری رب نواز نے اس کے سینے پر پستول رکھ دیا تھا، لہٰذا اسے اپنی جان بچانے کے لیے سلطانہ کو طلاق دینا پڑی۔ جب وہ بیان دے چکا تو میں نے مولوی ثناء اللہ کو اندر بلایا اور اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی؟ ہے تو یہی، مولوی صاحب نے جواب دیا، پر اس کو ہوا کیا ہے؟ میں نے غسیلی نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، مولوی صاحب یہی حال آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اللہ والے ہونے کے دعوے دار ہیں، اگر سلطانہ کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اتنی خاموشی سے اس کی طلاق کا فیصلہ سن کر چلے جاتے ہیں؟ آپ نے اس سور سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ کیوں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتے۔ یہ تو بجا فرماتے ہیں آپ، لیکن چودھری رب نواز نے مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے مولوی صاحب، آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر ظالم جاگیرداروں کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کمینے نے رب نواز کے ہاتھ اپنی بیوی فروخت کر دی ہے۔ پوچھیں، اس سے 2000 روپے یہ وصول کر چکا ہے اور 1000 ابھی باقی ہیں۔ کیا اسلام یہی تعلیم دیتی ہے؟ مولوی صاحب نے اپنی خفت مٹانے کے لیے آگے بڑھ کر رحمت علی کو ایک ٹھڈا مارا اور بولے، کیوں اے کافر، تجھے شرم نہیں آئی پیسے وصول کرتے ہوئے؟ مولوی صاحب، آپ کو شرم نہ آئی تو مجھے کہاں سے آتی؟ کیا آپ نے چودھری سے 100 روپے وصول نہیں کیے؟ مولوی کھسیانے ہونے کے بجائے رحمت علی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اوئے بے دینہ، وہ تو چودھری صاحب نے مجھے نذرانہ دیا تھا۔ طلاق تم نے اپنی بیوی کو دی اور تھانے دار صاحب کی باتیں ہمیں سننا پڑ رہی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کو ایک طرف کیا اور رحمت علی سے کہا، تمہیں میں نے اختر حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اختر حسین کے پڑوسیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 روز قبل تم 2 گنڈوں کے ہمراہ اپنی بیوی کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آئے تھے اور اختر حسین کے مکان میں گھس گئے تھے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تم سلطانہ کو طلاق دینے کے باوجود اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ سلطانہ نے مجھے بتایا ہے کہ اختر حسین ایک شریف النفس انسان تھا اور اس نے اسے پناہ دی تھی۔ میں نے اختر حسین کے پڑوسیوں کو تمہاری شناخت کے لیے یہاں بلایا ہے، وہ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ رحمت علی کا رنگ سفید پڑ گیا، گڑ گڑا کر بولا، ملک صاحب میں سچ کہتا ہوں، اختر حسین کو میں نے نہیں، چودھری رب نواز اور فقیر محمد نے قتل کیا ہے۔ میں تو ان کو آخر وقت تک روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر چودھری نے چاقو نکال لیا، فقیر محمد نے اختر حسین کو قابو کر لیا اور رب نواز اس پر چاقو کے وار پر وار کرتا چلا گیا۔ مولوی صاحب یہ سن کر کچھ پریشان ہو گئے اور جانے کی اجازت مانگی، لیکن میں نے انہیں روک لیا اور 4 آدمی فقیر محمد کے پیچھے بھیج دیے۔ یہ لوگ 3 بجے تک واپس آ گئے۔ انہوں نے فقیر محمد کے گھر سے خون آلود کپڑے اور چاقو بھی برآمد کر لیا تھا۔ فقیر محمد کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور خاصا پلا ہوا بندہ تھا۔ چند منٹ کے بعد رب نواز بھی تھانے پہنچ گیا، اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ میرے حکم پر حوالدار نے اس کے آدمیوں کو باہر ہی روک دیا اور اس کو اندر بھیج دیا۔ ان کے گھر کا بڑا کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دراصل بات ہی ایسی تھی، وہ بڑوں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ملک صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے آتے ہی کہا، آپ نے میرے آدمی کو کس سلسلے میں بلایا ہے؟ میں اسے اس کے کمرے میں لے گیا جس میں رحمت علی اور مولوی ثناء اللہ اور فقیر محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں چند قویل جثہ سپاہی بھی موجود تھے۔ رب نواز نے جب رحمت علی اور مولوی صاحب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی نظر آنے لگی۔ رحمت علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رب نواز، میرے ساتھ بات کر، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہم ملزموں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملزم؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ملزم کون ہے یہاں؟ مولوی صاحب ذرا اس کو بتائیں کہ اس کے ساتھی نے اس پر کیا الزام عائد کیا ہے، میں نے کہا، اور اس رات والا واقعہ بھی بیان کرے جس رات اس نے ایک بے بس لڑکی کو زبردستی طلاق دلوائی تھی اور اسے حبس بیجا میں رکھا تھا۔ ملک صاحب، آپ مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ یہ ان کا اور قانون کا معاملہ ہے، آپ جانیں اور یہ جانیں۔ مولوی صاحب، آپ تو جابر سلطان کے دربار کا کلمہ حق کہنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اعانت جرم اور اخفاء جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ بھی زیر حراست ہی ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ رب نواز نے کہا، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، میں نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا اور اس کی پسلیوں میں ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ یہ کمپنی باغ نہیں ہے برخوردار، تھانہ ہے تھانہ۔ یہاں نہ کوئی خوشی سے آتا ہے نہ کوئی خوشی سے جاتا ہے۔ تم قتل کے الزام میں زیر حراست ہو۔ مولوی صاحب، میں نے آپ سے کچھ درخواست کی ہے، سچ بولنے سے نہ کترائیں۔ مولوی صاحب کو بولنا ہی پڑا۔
चौधरी साहब, ये रहमत अली कहता है आपने एक आदमी को कत्ल किया है। रहमत अली, रब नवाज ने तल्खी से रहमत अली की तरफ देखा। जानते हो मैं कौन हूँ? बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, रहमत अली ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुंचा हूँ। अगर तुम ना होते तो ना मैं सुल्ताना से शादी करता और ना उसे तलाक देता, और ना ही अख्तर हुसैन के कत्ल में मेरा कोई हाथ है। मैंने कहा, थाने में इस वक्त अख्तर हुसैन के निस दर्जन पड़ोसी गवाही देने के लिए बैठे हैं। वो सब शरीफ और मोतबर आदमी हैं। तुम तीनों में से एक आदमी जरूर फांसी पर लटकेगा। ये झूठ है, रब नवाज ने कहा। हमने किसी को कत्ल नहीं किया। कत्ल उसी ने किया होगा जिसकी बीवी गुम हुई थी। मैंने रब नवाज की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, कत्ल उसने किया है जिसकी खरीदी हुई औरत भाग गई थी, और जो शख्स उस औरत की खातिर दो आदमी पहले भी कत्ल कर चुका था। रब नवाज, कुदरत इंसान को इतनी ज्यादा ढील नहीं देती। फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन के करीब पहुंच चुका है। मलिक साहब, मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, रब नवाज ने कहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर तुम मुझे रिश्वत पेश करना चाहते हो तो सबके सामने करो। मेरा किसी से कोई पर्दा नहीं है। मैं कोई मामूली बाप का बेटा नहीं हूँ, उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। आप इस गलती पर बहुत पछताएंगे। मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। फिर बोला, बरखुरदार, कातिलों और बुर्दा फरोशों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने वाले कभी नहीं पछताते। उस शख्स ने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए एक हंसते बसते घर को उजाड़ डाला था, लेकिन उसके बावजूद उसे कोई निदामत नहीं थी। जब उसने देखा कि मैं रियायत करने पर आमादा नहीं हूँ तो वो कुछ नर्म पड़ गया और बोला, हम चंद मिनट के लिए अलहदगी में बात करना चाहते हैं। मैं, रहमत अली, फ़कीर मोहम्मद और मौलवी साहब। चंद मिनट के लिए आप मुझे चंद मिनट दे दीजिए। मैंने उन्हें इजाज़त दे दी। वो चारों कमरे के एक कोने में जाकर ठहरे और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। मैं दरवाजे के करीब ठहर कर इंतजार करने लगा। रफ्ता रफ्ता उनकी बातों में तेजी आती जा रही थी। एक आध जुमला मेरे कानों में भी पड़ जाता। रब नवाज, फ़कीर मोहम्मद और मौलवी साहब एक तरफ थे और रहमत अली एक तरफ। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो रहमत अली को कुर्बानी का बकरा बनने के लिए मशवरा दे रहे हैं और ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उसे बचा लेंगे। लेकिन रहमत अली कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर लेने के लिए तैयार नजर नहीं आता था। जब उसने दो टोक जवाब दे दिया तो रब नवाज ने दूसरा हरबा इख्तियार किया। उसने रहमत अली को धमकी दी कि अगर वो यूं नहीं मानेगा तो वो दोनों, यानी रब नवाज और फ़कीर मोहम्मद, उसके खिलाफ गवाही देंगे। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी। बातचीत में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आती चली गई। कमरे की दीवार के साथ किसी सिपाही की राइफल रखी थी। रहमत अली अचानक गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने तेजी से राइफल उठाई और उसका कुंदा पूरी कुव्वत से रब नवाज के सर पर दे मारा। रब नवाज का सर फट गया और वो कटे हुए दरख्त की तरह फर्श पर गिर गया। वार मोहलिक साबित हुआ। रब नवाज ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मैंने रहमत अली और फ़कीर मोहम्मद को कत्ल अम्द के इल्ज़ाम में हवालात में बंद कर दिया। कुदरत ने हमारा काम आसान कर दिया। यहाँ पर ये कहानी हो जाती है ख़त्म। 2 हिस्सों में है, आप दोनों हिस्से ज़रूर सुनिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आ जाते हैं कहानी पर। तो देखिए किस तरह से उस आदमी ने, रब नवाज ने एक लड़की का, मासूम लड़की का जीना मुश्किल कर दिया था। उसने इनकार कर दिया, कितनी बुरी हालत कर दी, और लास्ट में तो उसने उसकी इज्जत तक को भी तार तार कर दिया। और उसका तो इरादा था कि उसको ले जाकर चकले पर बिठा दे, है ना, कोठे पर बैठा दे। लेकिन हमारे हाँ, मलिक साहब है ना, जो हर जो मज़लूम होता है, जो बेगुनाह होता है, जो बेकसूर होता है, जो मुसीबत का मारा होता है, तो उसकी मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। उन्होंने मदद की उसकी, उस औरत की। और वो कितना नालायक आदमी था, उसका शौहर जो था रहमत अली, उसने निकाह किया। भले उस तो पहले से शादीशुदा था, लेकिन निकाह किया तो बीवी थी ना वो तेरी। तो किस तरीके से उसने उसको तलाक दी। उसके बाद वो रब नवाज के साथ में उसके लिए घूमता, यहाँ वहाँ उसको ढूंढता फिर रहा है। तलाक देने के बाद क्या हक बनता है इस बंदे को कि वो अपनी एक्स वाइफ को या तलाक दी हुई बीवी के पीछे पड़ा रहे। ये लोग इस्लामी कानून की भी पासदारी नहीं करते। और मौलवी साहब को देखिए भाई, दीन दूसरों को बांटते हैं और खुद के लिए क्या है। तो अल्लाह ताला, हमारे माशरे में आज भी ऐसे लोग हैं, तो अल्लाह ताला हमको उन सारे लोगों से बचाए रखे और हमें उन लोगों में कभी शामिल ना करे। हम भी हमेशा मज़लूमों का साथ दें, मदद करें दूसरों की।
جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ تو یہ سیکھ تو ہم کو قرآن و حدیث سے ملتی ہی ہے نا، لیکن ہم ہے نا بے راہ و روی میں پڑھ کر ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ چلیے آپ لوگ نہیں بھولیے، آپ لوگوں کو لائک کرنا ہے، لائک کرنا ہے، لائک کرنا ہے، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کریے، انجوائے کریے۔ ملتے ہیں اچھی سی کہانی کے ساتھ میں۔ یہ کہانی آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوگی لیکن پھر سے سن لیجیے۔ چلیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔